اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ یہ سورۃ نوح ہے اور اس کا نام اس کے مضمون کے عین مطابق ہے۔ پیغمبروں کے ناموں سے اور صورتیں بھی ہیں۔ حضرت مریم کے نام سے سورہ مریم ہے، لیکن اس میں صرف حضرت مریم کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک سورت ہے، لیکن اس میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس سورت میں از اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے۔ یہ سورت آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبروں میں یہ واحد پیغمبر ہیں جن کو لانگیسٹ سپین ملا دعوت دینے کے لیے۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور قوم نے مان کے نہیں دیا، سننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ لیکن ان کی عظمت کیا ہے کہ بڑی استقامت کے ساتھ یہ 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں۔ سورہ صافات میں انبیاء کرام کے مناقب کے تذکرے ہیں اور انبیاء کرام کو سلیوٹ پیش کیا گیا ہے۔ وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا گیا سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح کو سلیوٹ ہے، ان کو سلام ہے۔ اسی صورت میں حضرت نوح کے تذکرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر ان کی اس قربانی کا ذکر ہے جس کی یاد ہم نے حال ہی میں منائی ہے 10-12 دن پہلے۔ اور وہاں بھی کہا گیا کہ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم کو۔ پھر آگے جا کر سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تو اگرچہ بہت سی صورتوں میں آیا ہے، اور یہ ان چند رسولوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے متعین اقوام اور اشخاص کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی جو پیغمبروں کے ایڈریسز تھے، مخاطبین تھے جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، اللہ نے ان کو اسی دنیا میں اسمیش کر دیا۔ کسی کو پانی میں ڈبو کر، کسی کو آندھی سے، کسی کو زلزلے سے، کسی کو تیز آواز سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام صورتوں میں جن میں ترتیب وار ذکر ہے ان پیغمبروں کا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی ایک رکوع ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ تذکرہ سورۃ اعراف میں آتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت ہود کا، پھر حضرت صالح کا، پھر حضرت لوط کا، اور پھر حضرت شعیب کا، اور پھر پورے 10 رکوع ہیں سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ سورۃ شعراء میں بھی یہی پیغمبر زیر بحث آئے ہیں، صرف تبدیلی یہ ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر غیر معمولی طور پر پہلے کر دیا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب کا ذکر ہوا۔ سورہ ہود جو ہے اس میں بھی ان تمام پیغمبروں کا ذکر ہے۔ سورۃ ہود کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے آیا ہے، یعنی ان کی ساری جو دعوت تھی اس کی تفصیل آپ کو ملے گی وہاں پر۔ لیکن یہ سورۃ نوح جو ہے یہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنی قوم کی طرف بھیجا، اور میں نے یوں محنت کی، دن رات ان کو پکارا، ایسے بھی پکارا، ایسے بھی پکارا، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ اور پھر جو دوسرا رکوع ہے اس میں تو پھر ان کی بد دعا ہے باقاعدہ
پہلے فریاد ہے اور پھر باقاعدہ بد دعا ہے، اور اس کی آخری جو 2-3 آیات ہیں وہ تو ہلا دینے والی ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا کافروں کو کوئی گھرانہ اس زمین پر بستہ نہ چھوڑنا. کیوں؟ انکا ان تذرہم، اے اللہ اگر تو ان کو چھوڑے گا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور مجھے ان کی نسل میں سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. یاد کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، آپ پر تشدد ہوا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کے آئے کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان کو پیس دیں. آپ نے فرمایا کیا پتہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان والے پیدا ہو جائیں. اور ابو القاسم محمد بن قاسم جو تھے وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ثقیف قبیلے تھے، کہ جس کی وجہ سے پھر دین کی دعوت ہندوستان تک پہنچی. لیکن یہاں پر جو ذکر ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام پہلے تو انہوں نے استقامت دکھائی انتہا درجے کی کہ وٹ ایور، انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئے لوگ بھی، اور استقامت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے حضرت نوح علیہ السلام. لیکن پھر ظاہر ہے انسان ہے نا، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، تو تکلیف میں کیوں نہ گھبرا جائے. تو آخر ایک پھر لیول آیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہمت جواب دے گئی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور باقاعدہ بد دعا کی اپنی قوم کے لیے. اور پھر وہ اس بد دعا کے نتیجے میں جب وہ بد دعا قبول ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا. تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک، کہ خبردار کر اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ ہرگز ظالم نہیں ہے کہ کسی کو وارن کیے بغیر اس کو تباہ کر. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اور یہ سورۃ بنی اسرائیل میں باقاعدہ آیت آئی ہے کہ ہم کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے حتیٰ نبعث فی امہا رسولا، اس طرح کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے صدر مقام پر، یعنی ان کے کیپٹل ٹاؤن پر، جو مرکزی شہر ہوتا ہے ان کا، مرکزی آبادی ہوتی ہے، اس میں کوئی رسول نہ بھیجیں. تو جب بھی کوئی رسول بھیجا جاتا تھا الہ کے پریپوزیشن کے ساتھ، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اذهب الی فرعون، جا فرعون کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ اس پر غور کر لیں، سمجھ لیں، اور پھر اگر وہ قبول کر لے تو خوب، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو جس کی طرف کوئی رسول بھیجتا ہے تباہ کر دیتا ہے. یہاں ایک ایکسیپشن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ غیر معمولی شخصیت ہے. وہ از اول تا آخر معجزہ ہی معجزہ ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ تھی. اس سے پہلے حضرت مریم کو تازہ پھل اللہ نے پرووائڈ کیے، ہر روز تازہ خوراک پرووائڈ کی، ان کے اندر یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے. اور پھر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو ذرا بھی اللہ سے ڈرتا ہے میرے قریب نہ آنا. تو جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا. اب ان کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی. کیا کہہ رہے ہو؟
مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے ایسے ہی کہا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ ہو کر رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے فوراً بعد ایک معجزے کا ظہور ہوا، یعنی پیدائش کے دوران بے شمار معجزات کا ظہور ہوا کہ جس جگہ حضرت مریم تشریف فرما تھیں اس کے نیچے چشمہ جاری ہو گیا، صفائی کے لیے اور پینے کے لیے پانی آ گیا، اور ایک سوکھا ہوا کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو حکم ہوا کہ اس درخت کو ہلا تو تم پر تازہ کھجوریں گریں گی، اگرچہ وہ سوکھا ہوا درخت ہے۔ پھر حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ کہیں دور دراز علاقے میں چلی جائیں اور وہاں پر کوئی جھوٹ سچ بولنا شروع کر دیں کہ اس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے، یا وہ جیسے آج کل ہوتا ہے دبئی گیا ہوا ہے یا ادھر گیا ہوا ہے۔ حضرت مریم کو حکم ہوا کہ اس بچے کو گود میں لے کر اپنی کمیونٹی میں، اپنے محلے میں جاؤ، جہاں ہر شخص تمہیں بائی نیم اینڈ بائی فیس پہچانتا ہے کہ تم مریم ہو، ہارون کی بہن ہو، عمران کی بیٹی ہو۔ اور وہی ہوا جو ہونا تھا کہ جس کی منہ میں جو آیا اس نے بک دیا۔ مریم یہ کیا کر کے آئی ہو؟ نہ تمہارا باپ کو برا آدمی تھا، تمہاری نہ ماں کوئی بری بدکار عورت تھی، تم یہ کیا کر کے آئی ہو؟ تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ حکم پہنچا دیا تھا کہ جب لوگ سوال کریں تو پھر بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں سے بول پڑے، پھر انہیں مردوں کو زندہ کیا، لیپروٹک پیشنٹ کو تندرست کیا، نابینا کو بینا کیا، اور کھڑے ہوئے آدمی کو بتا دیا کہ تم کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو اور کیا کھا کے آئے ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ یعنی آج کے جو حالات ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ذرا آپ کو بریف کروں کہ ہم کن حالات میں سے گزر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ہونا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کی عظیم اکثریت نے ان کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے انہیں سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ نے انہیں بچا کر زندہ اٹھا لیا۔ اب قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے، پھر بنی اسرائیل کو ایک موقع دیا جائے گا کہ اب بھی مان لو۔ عیسائی اور مسلمان تو انہیں پہچان لیں گے، اور عیسائی ان کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، لیکن یہودی پھر انہیں ماننے سے انکار کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو معجزانہ طاقت عطا کی ہے وہ پھر عطا کرے گا، اور پھر وہ اس زمین کا صفایا کریں گے اللہ کے دشمنوں سے۔ اب اس سے پہلے جو حالات و واقعات ہیں یہ احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، اور اس وقت جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا، یہ سارا آپ کو ان حالات کی خبر دیتا ہے۔ اس پر یوٹیوب میں آپ کو بے شمار میٹیریل مل جاتا ہے، خاص طور پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے یہ حالات و واقعات احادیث کی روشنی میں اور موجودہ حالات پر انطباق کر کے وہ سمجھائے ہیں، تو ان کو آپ ضرور سنیں۔ اس سلسلے کے پہلے رسول جو ہیں وہ نوح علیہ السلام، تو کیا فرمایا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ کانٹیکٹ سمجھ میں آ گیا نا اس کا، دردناک عذاب کا۔ قال یا قوم انی لکم رسول مبین،
یعنی شارٹ آف دیٹ اگر کوئی نبی ہو جس کی باقاعدہ کوئی اپائنٹمنٹ ہوئی ہو، رینک تو اس کو بہت بڑا ہو، جیسے کوئی بیوروکریٹ ہے وہ 22ویں اسکیل کا افسر ہے لیکن اس کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، پوسٹنگ نہیں ہوئی اس کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں، اس کے مقابلے میں ایک تھانے کا، پولیس آفس کا ایک محرر جو ہے، جو 7ویں یا 8ویں اسکیل کا ملازم ہے، وہ بھی گورنمنٹ کا نمائندہ ہے، اگر وہ وردی میں بیٹھا ہے اور اگر اس پر کوئی دست درازی ہوتی ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف دست درازی شمار ہوتی ہے۔ تو اب اس سلسلے کے پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام۔ قال یا قوم انی لکم رسول مبین، نذیر مبین۔ نوح نے کہا علیہ السلام، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ نذیر کہتے ہیں خبردار کرنے والے کو، وارن کرنے والے کو، اور مبین کے معنی کھلا، واضح۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، مجھے اللہ کا رسول مان کر میری اطاعت کرو گے اور اللہ ہی سے ڈرو گے، تو یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور موت کے وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے گا۔ یعنی یہاں موت سے مراد یعنی جو نارمل ایک فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے۔ فزیکل ڈیتھ کیا ہے؟ ایک اولڈ ایج میں جا کے انسان مرتا ہے۔ ایکسیڈنٹل ڈیتھ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہی کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی اچانک بیمار ہو گیا، خواہ وہ بچہ ہی ہو، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا کوئی مڈل ایج کا آدمی، کوئی جوان آدمی، کوئی اگلی دہائی میں 50 کی دہائی میں ایکسیڈنٹلی فوت ہو جاتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری موت کو، جو فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے، اس تک مؤخر کرے گا، یعنی تم پر کوئی عذاب نہیں بھیجے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یقیناً اللہ کا وہ وقت معین جب آ جاتا ہے تو پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اچھا، وہ اجل میرا، آپ کا، ہم میں سے ہر ایک کا طے ہے اللہ کے ہاں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے لیے وہ اچانک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہرگز اچانک نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے وقت طے کیا ہے ہم میں سے ہر ایک کے موت کا، اسی وقت موت آئے گی۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اسے ڈیفر نہیں کیا جائے گا، پوسٹ پون نہیں کیا جائے گا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں معلوم ہو جائے۔ فردر آپ نے کہا قال ربی انی دعوت قومی، اب یہ فریاد شروع ہو گئی۔ یعنی پہلے تو فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف کہ اپنی قوم سے یہ بات کہہ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد شروع ہو گئی جو اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ پہلے جو ان کی بات تھی کہ وہ قوم سے کہہ رہے تھے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، تو یہ ہو جائے گا۔ اب ان کی فریاد شروع ہو گئی اللہ کے جناب میں۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میرے پکارنے نے، میری دعوت نے ان کے فرار میں اضافہ کیا۔ یعنی بجائے میری دعوت کو رسپونڈ کرتے ہوئے وہ میرے قریب آتے، مجھے کان دیتے سننے کے لیے، کیا ہوا؟ وہ فرار ہوئے، دور بھاگے میری دعوت سے۔
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ اور ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں کہ تیری گل نہیں سننی اسے۔ آپ کو یاد ہوگا، اب میں سے کچھ لوگوں کو یقیناً، کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے تبلیغی جماعت کا راؤنڈ ہوتا تھا ایک دن، اور بہت سے لڑکے وہ انٹرنل لاک لگا کر اندر بیٹھے ہوتے تھے، اور باہر سے نوک بھی ہوتا رہتا تھا، شو یہ کرتے تھے کہ میں اندر نہیں ہوں، لیکن ہوتے اندر ہی تھے۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ اس تیری گل نہیں سننی، جا۔ تو ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے، لحاف، کمبل، چادریں وہ دوڑ لی، نہیں ہم نے نہیں سننا، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، مزید برآں میں نے انہیں، جہر کہتے ہیں نا اونچی آواز میں کچھ کہنے کو، آمین بالجہر کا جھگڑا جو ہے اہل حدیث حضرات میں اور احناف میں، کہ وہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، تو اس اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آمین بالجہر، اونچی آواز سے آمین کہنا۔ تو جہر کے معنی اونچی آواز۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں جہر سے بھی پکارا، بلند آواز میں پبلکلی بھی پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی پکارا اور سرگوشیوں میں بھی پکارا۔ اسرّ یسر، راز کی کوئی بات کہنا، یعنی کان میں کوئی بات کہنا، ان پرائیویٹ جا کر کوئی بات کہنا، سیکریٹلی کوئی بات کہنا۔ واسررت لہم، اور میں نے انہیں یعنی ان پرائیویٹ جا کر سیکریٹلی بھی کہا، پبلکلی بھی پکارا، اور میں ہر طرح انہیں سمجھاتا رہا۔ فقلت استغفروا ربکم، اور میں ان سے کہتا رہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ کسی ایسے جابر حکمران کا نہیں کرایا کہ جو آپ کو سزا دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسے رب کا تعارف کروایا ہے کہ جس کو تمہاری ہر بات کا علم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم معافی مانگ لو تو وہ تمہیں معاف کر دے۔ یعنی ایک ایٹیٹیوڈ کا ایک فرق ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماتحت، اپنے امپلائی، اپنے ملازم، آپ اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں۔ ایک معاملہ کیا ہے کہ تھوڑی سی غلطی اس نے کی تو آپ نے جھٹ اس کو فائر کر دیا۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ نے جج کیا کہ یہ واقعی شرمندہ ہے اور امید ہے کہ آئندہ یہ حرکتیں کرے گا، تو آپ جو ہیں وہ تھوڑا بہت دبکا مار کے اس کو ریٹین کرتے ہیں اور اس کی معافی جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرا طرز عمل ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یہی کروایا ہے۔ اس میں جو آخری حد ہے اس کی، وہ سورہ زمر میں آئی ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دو، بتا دو میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو، چھوٹی موٹی غلطی نہیں، اسرفوا علی انفسہم، اپنے اوپر زیادتی کی ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں بار بار آیا، اس کا بھی حاصل کیا ہے؟ یہی ہے، ون آف اٹس مورل لیسنز کیا ہے کہ نافرمانی ابلیس نے بھی کی اور آدم و حوا سے بھی ہوئی، دونوں کی اللہ نے جواب طلبی کی۔ شیطان سے جواب طلبی کی تو آکڑ گیا الٹا کہ اللہ تیرا حکم ہی غلط تھا، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اور آدم و حوا نے بھی جب غلطی کی اور اس درخت کے پاس گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اس کا پھل بھی کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی کی۔ او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، او آدم و حوا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اب بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں پیدا زمین کے لیے کیا ہوا ہے، اور اب تو بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھیج دیں ہمیں زمین پر۔ یہ خاص ڈس اوبیڈینٹ ایٹیچیوڈ ہے، یعنی جو اوبیڈینٹ ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی انسٹرکشن کو فالو کرے گا۔ یعنی آپ نے کسی کو اپوائنٹ کیا کہ یہ کام کر کے آؤ، پہلے جو ہے وہ پاشا ہاؤس جانا، پھر قرآن اکیڈمی جانا، پھر آگے جانا ادھر، پھر آگے۔ اب جو ایک ڈس اوبیڈینٹ آدمی ہے وہ اس ترتیب کو فالو نہیں کرے گا، واپس جب وہ آئے گا تو آپ اس کی جواب طلبی کریں گے تو ثابت کرے گا کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، یعنی 100 طرح سے کہ جی اور پیٹرول بہت خرچ ہو نا سی، یعنی کسی خاص مقصد کے تحت آپ نے کوئی ایک ترتیب بتائی تھی، اس نے اس ترتیب کو فالو نہیں کرنا، اپنی مرضی کرنی ہے، اور پھر جواب طلبی پر باقاعدہ اس نے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہے اور آپ کے پوائنٹ آف ویو کو، آپ کی انسٹرکشن کو غلط ثابت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا امپلائی کہ جو بہت کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے، آپ کا نقصان بھی کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ہیرا پھیری جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں ملازم۔ آپ جواب طلبی کریں گے، وہ فوراً معافی کو مانگنے گا، سوری سر، یعنی 100 گلاں دی ایکو گل کیا ہے؟ سوری سر۔ لیکن وہ جو ڈس اوبیڈینٹ نیچر ہوتی ہے اس کی زبان پر یہ الفاظ نہیں، لہذا جب وہ آرگو کرے گا تو آپ کو اور غصہ آئے گا، اور جب وہ دوسرا شخص جو ہے وہ معافی مانگ لے گا تو آپ بھی فوراً، آپ کا غصہ جو ہے وہ یہاں ہوگا، ایک دم نیچے آ جائے گا۔ تو دین کی دعوت میں ایک بڑی بنیادی بات کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، ہمیشہ بخشنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میںہ برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغ بنائے گا، تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ سورۃ ملک کے آخر میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ تمہارا پانی نیچے کھینچ لے، اور فیصل آباد میں ہم اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم 12 فٹ سے پانی نکالتے ہیں ڈونکی پمپ کے ذریعے سے، پھر وہ ڈونکی پمپ فیل ہوئے تو پھر ہم نے 12 فٹ گڑھا کھود کر وہاں ڈونکی پمپ لگایا اور پھر وہاں سے پانی کھینچا، وہ بھی فیل ہو گیا، پھر ٹربائنیں لگائیں۔ اب وہ حکا پمپ ہم نے لگایا ہے اور ہر 8-10 سال کے بعد پھر ہمیں بور اپنا مزید گہرا کرانا پڑتا ہے، کیوں؟ پانی اور نیچے جا رہا ہے۔ بارش اللہ برساتا ہے تو پانی آتا ہے، اور اگلا اللہ تعالیٰ بارشیں نہ برسائے
تو ہم پانی کو ترس جائیں۔ اللہ تعالیٰ دھوپ نکالتا ہے تو پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے اور دریا رواں ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تیز گرمی کا موسم نہ لائے تو پھر بھی ہم پانی کو ترس جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تم بندے بن جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اخروی لحاظ سے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار میںہ برسائے گا، تمہیں باغ عطا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا، دریا بہائے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی قرآن مجید میں جب انہار آتا ہے خاص طور پر دنیا میں تو اس سے مراد دریا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم جن نہروں سے واقف ہیں یہ ہم نے کھود کر بنائی ہیں، یہ نیچرل نہریں نہیں ہیں۔ جو نیچرل نہریں ہیں وہ ان کو ہم اردو زبان میں دریا کہتے ہیں۔ تو یہاں دنیاوی نہروں کا ذکر ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چشمے اور دریا بہائے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی گریٹنس پر اعتماد نہیں رکھتے؟ یعنی عام طور پر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی جابر ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا نہیں ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میں اور آپ کوئی غلطی کریں اور وہ فوراً ہم پر ڈنڈا برسا دے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس کو موقع دیا جائے یہ تاکہ معافی مانگ لے اور بندہ بن جائے۔ تو کیا فرمایا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت، اللہ کے شان، اس کے وقار پر کی امید نہیں رکھتے، اچھے ٹریٹمنٹ کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اچھا ٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید نہیں رکھتے، اس سے گریٹنس کی امید نہیں رکھتے۔ یعنی چھوٹی سی بات پر پنش کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عظمت نہیں ہے، یہ گھٹیا پن ہے۔ اور چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عظمت کی نشانی ہے۔ وہ جیسے سورۃ نساء میں یا سورہ بقرہ میں یہ جو میرٹل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا گیا ہے نا، مردوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، لہذا تم بھی گھٹیا حرکتیں نہ کرو۔ یہ طلاق ہوئی ہے تو اب کوئی چیز اس کو بیوی کو دی ہے تو پھر تم میں سے پائی پائی کا حساب کر کے واپس لو، نہیں، تم ثابت کرو کہ تم بڑے ہو۔ اسی طرح اگر دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امپلائر بنایا ہے، تمہیں افسر بنایا ہے، تو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ گریٹنس والا رویہ اختیار کرو، وہاں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عظمت دی ہے اس کے ساتھ میچ نہ کرتا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ جو طرح طرح ہے یہ کئی ڈائمینشن سے ہے۔ قد کاٹ کے اعتبار سے وی آر ناٹ دا سیم، رنگ و صورت کے اعتبار سے وی آر ناٹ دا سیم، جسم و جان کے اعتبار سے وی آر ناٹ دا سیم، پھر معاشی اعتبار سے وی آر ناٹ دا سیم۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے 2 وقت کی روٹی جو ہے بغیر کسی محنت کے، شدید محنت کی عطا کی ہے تو یہ میرا حق نہیں تھا، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تنگ دست بنایا ہے تو بھی مجھے، اگر یہ میں اس جگہ پہنچ جاؤں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے مجھے قبول کر لینا چاہیے، تو اسی میں میرے لیے عافیت۔ لیکن جب میں محرومین میں سے ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق تھا کہ مجھے وہ ملے، پھر کیا ہوگا؟ جیلسی ہوگی، ایک بیماری۔ اور اگر
مجھے کچھ ملا ہے اور میں نے اس کو اللہ کی دین نہیں سمجھا، اپنی کمائی سمجھا ہے، اپنا کمال سمجھا ہے، تو پھر کیا ہے، میں دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھوں گا۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگی، اور پھر تکبر اور ظلم اور زیادتی، وہ سب چیزوں کے ردے پہ ردے چڑھتے چلے جائیں گے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں؟ وجعل القمر نورا فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ چاند بنایا ہے روشن، وجعل الشمس سراجا، اور سورج بنایا ہے جس میں جلنے کا عمل ہوتا ہے۔ یہ ہماری سائنس بھی یہاں تک پہنچی ہے کہ چاند میں جلنے کا عمل نہیں ہوتا، وہ صرف روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ سورج ایکچوئل سورس آف لائٹ ہے اور سورس آف ہیٹ بھی۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اس نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بھی ان آیات میں سے ہے جو ایوولوشن کے تصور کو سپورٹ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا آتا ہے، یعنی لائف کا آغاز ہوا، پہلے پودے بنے، الٹیمیٹلی کیا بنانا تھا؟ الٹیمیٹ تو انسان بنانا تھا، تو ہم نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے۔ یعنی جس کو یہ جو انداز ہوتا ہے جیسے اگایا جاتا ہے، یہ انگریزی محاورے میں آپ کہیں گے لٹرلی، ہم نے لٹرلی تمہیں اگایا زمین میں سے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ دوبارہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا، زمین میں، یعنی ہم قبر میں دفن ہوں گے۔ ویخرجکم اخراجا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں لٹرلی وہاں سے نکالے گا، یعنی اس کو کوئی محاورہ نہ سمجھو، لٹرلی نکالے گا جیسے نکالا جاتا ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔ اب وہ بددعا شروع ہو جائے گی۔ قال نوح ربی انہم عصونی، نوح کہنے لگے ربا انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرا کہنا نہیں مانا۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، بلکہ انہوں نے ایسوں کی پیروی کی جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں کیا، یعنی ایسے مالداروں کے پیچھے لگے کہ جن کی مال اور اولاد نے تمہیں، ان کو نقصان کے سوا کچھ نہیں کیا، یعنی جن کے پیچھے یہ لگے ہیں وہ سردار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے مال اور اولاد میں ان کو بھی شریک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اس تکبر اور مال کی بنیاد پر ظلم کیا، زیادتی کی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی، یعنی جتنا انسان دنیاوی اعتبار سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے پاس وسائل زیادہ آ جاتے ہیں، اور اگر دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان ان سارے وسائل کو ظلم و ستم کے لیے استعمال کرتا ہے، انسانی فلاح کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا یہ عجیب اعجاز ہے کہ اب کہنے کو دیکھیے کہ سورۃ نوح جو ہے، یہ میں نے آغاز میں عرض کیا نا، یہ نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، لیکن اس فریاد کے اندر حکمت کے بڑے بڑے موتی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بکھیر رہا ہے۔ وقالو، اور ان کے سرداروں نے کہا، لا تذرن آلہتکم، یعنی عام لوگوں سے سرداروں نے کہا کہ ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور پھر نام لے لے کر کہا لا تذرن، ہرگز نہ چھوڑنا، ود کو، نہ ہی سوا کو،
نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، وہ نہ نصر کو، یہ سارے ان کے بتوں کے نام تھے۔ جیسے عربوں کے لات، عزا اور منات تھے، یہ اسی طرح ان کے بت ہیں بڑے بڑے، کہ باقاعدہ ان کے سرداروں نے کہا کہ خبردار مت چھوڑنا، بالکل نہ چھوڑنا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ولا یغوث و یعوق و نصر وقد اضلوا کثیرا، اور ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور اب کیا ہے؟ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اللہ کا نبی بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اب انہیں ہدایت کی توفیق بھی نہ دینا، بلکہ انہیں گمراہی میں اور آگے بھیجنا۔ یہ ایکسٹریم ہے کہ اللہ کا ایک پیغمبر بھی یہ دعا کرے یا بد دعا کرے کہ یا اللہ دے ہیو پرووڈ ورتھ لیس، انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہیں ہدایت نہیں چاہیے، لہذا اب تو انہیں ہدایت کا راستہ کبھی نہ دکھا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور مت بڑھانا ان کو مگر گمراہی میں۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرق کر دیے گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور آخرت میں بھی یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ پھر نوح علیہ السلام کے الفاظ، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، ربا تو زمین پر کافروں کا کوئی گھرانہ بستہ نہ چھوڑ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی 950 سال تک اگر ان کو ٹائم دیا گیا ہے، لیکن جب وہ ٹائم آ گیا تو اب اللہ کا پیغمبر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گا اور سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ سزا دے ان کو، اب ان کو ہدایت بھی نہ دینا۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اے اللہ اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہی کریں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور یہ جنم بھی دیں گے تو فاجر اور ناشکرے۔ یعنی مطلب کیا ہے، اس کو پنجابی میں آپ کہیں گے انہاں دا بھی مر گیا ہوں، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ ڈھٹائی، سرکشی، بغاوت اتنی بھر چکی ہے کہ اب وہ جینز میں بھی ٹرانسفر ہوگی ان کے، اور ان کی آئندہ نسلیں بھی تیری نافرمان بھی ہوں گی، ناشکری بھی ہوگی۔ رب اغفر لی ولوالدی، ربا مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو بھی میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو جائے اسے بھی بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے سارے مردوں اور عورتوں کو بخش دے، لیکن ولا تزد الظالمین الا تبارا، لیکن ظالم لوگوں کے لیے نہیں، ظالموں کو تباہی ہی میں اور آگے دھکیل دینا۔ تو یہ اللہ کے ایک ایسے پیغمبر کی فریاد ہے جس نے بڑی استقامت کے ساتھ 950 سال تبلیغ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے کی چیزیں ہیں وہ مغفرت سب سے پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے بھی کہا ہے کہ بخشش مانگو، اس لیے کہ جسے ہم گناہ کہتے ہیں وہ تو کسی نبی سے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیول کی کوئی، یعنی جس مقام پر اس کو ہونا چاہیے تھا اس سے کوئی 19-20 کا فرق ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے معافی مانگو، اور پیغمبروں نے فوراً جو ہے وہ سبمٹ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، معافی مانگی۔ آدم و حوا نے بھی معافی مانگ لی، اور پھر باوجود نافرمانی کے وہ اللہ کے فیورٹ رہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔